ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ احادیث میں درج ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا آخری زمانے میں نزول ہوگا۔ یہ احادیث پہلی صدی سے لے کر آج تک کی تمام اہم کتب میں درج ہے اور اس کثرت سے ہے جو تواتر کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے، جن کا انکار ممکن نہیں، اور قریباً تمام امت اس پر متفق ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ دوسری طرف قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی وفات کا اعلان کر رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ فوت شدہ واپس دنیا میں نہیں آتا۔ اس لیے لازماً یہ مانا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مراد ان جیسے ایک عظیم الشان وجود کا امت میں پیدا ہونا ہے جس کو مسیح یا بروز کہا جاتا ہے۔ یاد رہے اس قسم کا معاملہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ توریت کی کتاب 2 سلاطین باب 2 آیت 11 میں ایلیا یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ توریت کی آخری کتاب ملاکی باب 4 آیت 5 میں لکھا ہے کہ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو یہود نے سخت مخالفت کی کہ تو سچا نہیں، کیونکہ آسمان سے ایلیا نہیں اترا۔ تب مسیح علیہ السلام نے متی باب 11 آیت 15 میں یوحنا بپتسمہ دینے والے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ پیشگوئیوں میں جب بھی کسی نبی کے دوبارہ آنے کا ذکر ہو تو اس کے مسیح کا آنا مراد ہوتا ہے۔ یہی مضمون تفصیل کے ساتھ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ میں روایت ہے، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا، یعنی امت میں سے ہی ہوں گے۔ کسی غیر قوم کے نبی کے آنے کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا۔ مولوی حضرات اپنے خیالی عقیدہ کو سچا کرنے کے لیے امامکم منکم سے مراد امام مہدی لیتے ہیں، جو درست نہیں، کیونکہ مشہور شارح ہند بخاری نے امام سے مراد مسیح لیا ہے، جیسے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، نہ کہ انجیل کے مطابق۔ مہدی کے بارے تو یہ گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ گمان صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے، جن کا یہاں رد کیا گیا ہے۔ پس یہاں امام سے مراد عیسیٰ بن مریم ہے، جو امت کے ایک ہی فرد ہوں گے۔ صحیح مسلم میں وَإِمَامُكُمْ کی بجائے فَأَمَّاكُمْ کے الفاظ ہیں، یعنی پھر وہ تمہاری امامت کریں گے۔ پس یہاں کوئی امام مہدی کے نام کو داخل نہیں کر سکتا۔ دونوں روایتوں میں منکم کا لفظ ہے، یعنی وہ تم میں سے ہوں گے، یعنی آسمان سے نہیں اتریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان تمام احادیث کے مخاطب صحابہ کرام ہیں جن میں نزول کا ذکر ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں آنا تھا۔ یہاں آخری زمانے کے مسلمانوں کو صحابہ کا مثیل ٹھہرایا گیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل نے اس مضمون کو اور زیادہ کھول دیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم امام مہدی بن کر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوشک من عاشا، یعنی قریب ہے جو تم میں سے زندہ رہے وہ عیسیٰ بن مریم سے ملاقات کرے جو امام مہدی ہیں۔ یہ روایت بہت سی کتب میں آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ بن مریم، کہ امام مہدی ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ حدیث امام حاکم کی کتاب مستدرک امام حاکم، ابو نعیم اصبہانی کی کتاب حلیت الاولیاء، علامہ خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد، نعیم بن حماد کی کتاب بالفتن میں بھی آئی ہے۔
مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ نیز یہ روایت بھی ہے المہدی و عیسیٰ بن مریم کہ امام مہدی ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ شیعہ کتب میں بھی یہ روایت آئی ہے، اس کی تفصیل بھی درج ہے۔ بہار الانوار میں امام مہدی کے بارے میں فرمایا، امام مہدی کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا، یعنی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ و روپ میں ہوگا، اور مسیح ناصری کی صفات بھی لیے ہوگا۔ امام محمد باقر سے روایت ہے کہ امام مہدی آ کر اعلان کریں گے، جس نے آدم علیہ السلام کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، میں ہی آدم ہوں۔ اسی طرح وہ حضرت نوح، ابراہیم اور حضرت اسماعیل، عیسیٰ و موسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بھی یہی اعلان کرے گا، فرمائے گا جو حضرت عیسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، میں وہی عیسیٰ ہوں۔ اس روایت میں امام مہدی کو تمام انبیاء کا مثیل اور بروز ٹھہرایا گیا ہے، پس ثابت ہوا امام مہدی کی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس لیے ان کا صفاتی نام مسیح بھی ہوگا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں آئے، انہوں نے تلوار نہیں چلائی بلکہ پیار محبت سے تبلیغ کی۔ ان کی سخت مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ عیسائیوں کو غاروں میں رہنا پڑا، لیکن 3 صدیوں میں ان سب پر غالب آ گئے۔ یہی حالت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں اپنی اور مسیح ناصری کے درمیان 16 مشابہتیں بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری میں گزشتہ مسیح اور آنے والے مسیح کا الگ الگ حلیہ بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے بیان ہوئے، جبکہ آنے والے مسیح کا رنگ گندمی اور بال سیدھے بیان ہوئے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کسی دوسرے بدن کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کا کوئی مثیل پیدا ہوگا۔ بعض احادیث میں امام مہدی کو امامت کرواتے اور مسیح علیہ السلام کو مقتدی بنتے دکھایا گیا ہے۔ ان احادیث کی کوئی تطبیق کرنی ہوگی، مثلا اس موعود کی مہدویت صفت مسیحیت پر غالب ہوگی۔ احادیث میں مسیح اور امام مہدی کا حلیہ اور کام بھی ایک جیسے ہی بیان ہوئے ہیں۔ مثلا مسیح موعود کو گندمی رنگ میں دیکھا اور امام مہدی کو کا رنگ بھی گندمی رنگ بتایا گیا۔ مسیح کو 2 زرد چادروں میں دیکھا اور امام مہدی کو بھی 2 زرد چادروں میں دیکھا۔ مسیح کے بارے میں فرمایا کہ وہ مال تقسیم کرے گا یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ مہدی کے بارے میں بھی کہا کہ وہ مال تقسیم کرے گا۔ دراصل مولوی حضرات عیسائیوں سے حیات مسیح کا فرضی عقیدہ لے کر پھر دور کی تعویلات سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں کے نام پیدا ہونے والوں کو دے دیے جاتے ہیں، انبیاء اولیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بعض ضرب المثل بن جاتے ہیں، جیسے سخی کو حاتم تائی اور بہادر کو رستم کہا جاتا ہے، بلکہ مشابہت کی وجہ سے جانوروں کے نام بھی دے دیے جاتے ہیں۔ بہادر کو شیر، بے وقوف کو گدھا کہا جاتا ہے، اسی طرح نیک کو فرشتہ اور برے کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ خود قرآن میں بھی یہ اس طرح کا محاورہ استعمال ہوا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کے نام سے یاد کیا، جو زمانے جاہلیت میں بتوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ اسی مشابہت میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہہ دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیویوں کو یوسف والی عورتیں کہا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ابن مریم اور مسیح اور عیسیٰ کا نام تو کثرت سے امت میں استعارتاً استعمال ہوا ہے۔ احادیث میں تو دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ کثرت سے سیاحت کرے گا۔ اسی طرح غالب کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا ہے، من عیسیٰ شافی صدم۔ حضرت شمس شبریز بھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ تو ناظرین،
اس پس حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ الہام کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، آپ کو مسیح ابن مریم کا نام دیا جانا کوئی نئی بات نہیں۔ ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں میں چرخ سے، نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔